بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 73۔ اس درس میں جو بحث چل رہی تھی پھلوں کی بیع کے بارے میں کہ دوسرے مرحلے میں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بدوء صلاح کے بعد بیع جائز ہے، تو یہاں پر یہ بدوء صلاح کی تفسیر کرتے ہیں کہ بدوء صلاح سے کیا مراد ہے۔ اس درس میں یہ مورد بحث واقع۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں وبدوء الصلاح احمرار التمر او اصفرارہ، خورمے میں یعنی کھجور میں بدوء صلاح سے مراد یہ ہے کہ کھجور کا سرخ ہو جانا یا زرد ہو جانا، کیونکہ بعض کھجوریں پکنے سے پہلے سرخ ہوتی ہیں اور بعض زرد ہوتی ہیں، تو جن میں سرخ ہوتی ہیں ان میں سرخ ہو جانا اور جو زرد ہوتی ہیں ان میں زرد ہو جانا، یہ بدوء صلاح ہے۔ بدوء صلاح کہ جس کے ذریعے بیع جائز ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بدوء صلاح کے بعد بیع جائز ہے، تو یہ مسوغ بیع ہے مطلقاً یعنی چاہے دوسرے مرحلے میں جو آیا تھا، یعنی تیسرا مرحلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بدوء صلاح سے پہلے اور ظہور کے بعد، چونکہ دو قول ہوئے تھے کہ ایک تھا کہ بیع جائز نہیں ہے حرام ہے، اور دوسرا مصنف کا قول تھا کہ بیع جائز ہے البتہ بنا برکراہت، تو ان مطلقاً یعنی چاہے حرمت تھی تیسرے مرحلے میں یا کراہت تھی، تو یہ بدوء صلاح مطلقاً یعنی دونوں صورتوں کے لیے مسوغ ہے، یعنی بیع جائز ہو جائے گی، کراہت بھی ختم ہو جائے گی، حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بدوء صلاح کہتے ہیں کھجور میں سرخ ہو جانا ہے یا اس کا زرد ہو جانا ہے۔ البتہ یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو لفظ تامر استعمال ہوا ہے یہ مجازاً اسے تامر کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو حقیقت یعنی کچے کھجوروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بوسر ہوتا ہے، اور تامر یعنی پکی کھجور کو کہتے ہیں، تو تامر اس کو مجازاً کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے بعد میں مثلا وہ کھجور بننا ہے۔ تو پس بدوء صلاح کھجور میں اس کا سرخ ہو جانا یا زرد ہو جانا ہے، اور کھجور کے غیر میں بدوء صلاح سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں او انعقاد الثمرات غیرہ، یعنی کھجور کے علاوہ باقی پھلوں میں بدوء صلاح سے مراد کیا ہے، ان کے ثمرے کا منعقد ہو جانا یعنی دانے کا وجود میں آ جانا۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي قِمَامٍ، اگرچہ وہ پھل قمام یعنی غلاف میں ہی کیوں نہ ہو، تو جب یہ وجود میں آ جائیں گے تو یہ بدوء صلاح ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھا جائے تو بدوء صلاح کا صرف کھجور میں فرق آ رہا ہے اس کے ظہور سے، ظہور یعنی جب وہ کھجوریں وجود میں آ جائیں، دانہ وجود میں آ جائے، اور بدوء صلاح جب وہ سرخ یا زرد ہو جائے۔ لیکن باقی چیزوں میں دیکھا جائے انہوں نے کہا ہے بدوء صلاح سے مراد انعقاد ثمرہ ہے، اور ظہور بھی تو یہی تھا کہ یعنی اس کے دانے کا وجود میں آ جانا۔ پس یہاں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بدوء صلاح صرف کھجور میں اس کا ذکر کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ باقی پھلوں میں تو بدوء صلاح اور ظہور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پس پھر یہ جو بحث ہوئی تھی کہ آیا ظہور کے بعد اور بدوء صلاح سے پہلے ان کی بیع جائز ہے یا نہیں، تو یہ مسئلہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ کھجور کے علاوہ باقی میں تو بدوء صلاح اور ظہور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بُدُوءُ الصَّلَاحِ وَالظُّهُورُ فِي النَّخْلِ، کہتے ہیں یہ جو مختلف ہوتا ہے بدوء صلاح اور ظہور یہ نخل میں ہے، چونکہ بدوء صلاح جب وہ
سرخ ہوں گے یا زرد ہوگی کھجور، اور ظہور یعنی جب وہ دانہ اس کا وجود میں آ جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں، البتہ بعض نے باقی پھلوں میں بھی فرق کیا ہے کہ بدو صلاح اور ظہور وہاں پر بھی مختلف ہو سکتا ہے، وہ متن میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وبدو الصلاح المسوغ للبيع مطلقا او من غیر کراہة هو احمرار التمر بالمثنات من فوق مجازا فی ثمرۃ النخل باعتبار ما یعول الیہ۔ کہتے ہیں بدو صلاح کے جو مسوغ بیع ہے مطلقاً، یہاں پر مطلقاً جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تیسرے مرحلے میں جو انہوں نے پھلوں کی بیع کے لیے کہا تھا کہ آیا بدو صلاح سے پہلے اور ظہور کے بعد بیع جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں دو قول تھے۔ ایک قول شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ کراہت کے ساتھ، اور دوسرا اس کے مقابلے میں تھا کہ بیع جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مطلقاً اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بدو صلاح مسوغ للبیع ہے مطلقاً، چاہے حرمت کے آپ قائل تھے اس مرحلے میں یا حرمت کے نہیں تھے، کراہت کے تھے، تو کہتے ہیں بس بدو صلاح مسوغ جائز قرار دینے والا ہے بیع کو مطلقاً او من غیر کراہت، مطلقاً یعنی حرمت اور کراہت دونوں کے مد مقابل، او من غیر کراہت یا صرف شہید اول کے قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بغیر کراہت کے، یعنی یہ بیع کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ بدو صلاح کیا ہے کہ جس کے ذریعے بیع جائز ہونا ہے، ہوا احمرار التمر، وہ ہے کھجور کا سرخ ہو جانا، بالمثنات من فوق، تامر یعنی تا کے دو نقطے اوپر سے، مجازاً فی ثمرۃ النخل، یہاں پر تامر کہتے ہیں اس کو مجازاً استعمال کیا گیا ہے ثمرہ نخل میں، بے اعتبار ما یعول الیہ، اس اعتبار سے کہ بعد میں انہوں نے کیا ہے وہی تامر ہی بن جانا ہے نا، چونکہ کچے کھجوروں کو تامر نہیں کہا جاتا بلکہ بوسر کہا جاتا ہے، اور تامر یعنی پکی کھجوروں کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر تامر ان کو مجازاً کہا گیا اس اعتبار سے کہ انہوں نے بعد میں وہ تامر بننا ہے۔ پس سرخ ہو جانا ہے، او اصفرار ہو یا اس کا زرد ہو جانا کھجور کا، فی ما یصفر، البتہ ان میں کہ جو زرد ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا بدو صلاح کھجور میں۔ او انعقاد ثمرۃ غیرہ، یا کہتے ہیں منعقد ہو جانا کھجور کے غیر کے ثمرہ کا، یعنی کھجور کے علاوہ باقی چیزوں میں جو بدو صلاح ہوگا وہ کیا ہوگا، ان کے پھل کا منعقد ہو جانا، دانے کا منعقد ہو جانا، من شجر الفواکہ، یعنی پھلدار درختوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي كِمَامٍ، اگرچہ وہ ثمرہ جو منعقد ہو رہا ہے دانہ وہ کمام یعنی غلاف میں ہی کیوں نہ ہو، بکسر القاف، جمع اکیمہ، کاف کے کسرے کے ساتھ، یہ اکیمہ کی جمع ہے، اکیمہ یعنی حمزہ کے فتح اور کاف کے کسرہ، وفتح المیم المشددہ، اور میم مشددہ کے فتح کے ساتھ یعنی اکیمہ۔ تو یہاں پر یعنی انہوں نے کمام کو اکیمہ کی جمع ذکر کیا ہے۔ اور یہ کمام کیا ہے، وَهِيَ غِطَاءُ الثَّمْرَةِ وَالنَّوْرِ كَالرُّمَّانِ، یہ ہے ثمرہ کا غلاف یعنی پھل کا غلاف، یا پھول جو پھوٹتا ہے اس میں سے اس کا جو غلاف ہے، اسے کمام کہا جاتا ہے۔ کالرمان، جیسا کہ انار میں غیر پہلے پھول ہوتا ہے، وہ پھول اس غلاف سے پھوٹتا ہے جھلی سے، اور بعد میں اس میں وہ دانے پیدا ہوتے ہیں۔ وَقَذَا لَوْ كَانَتْ فِي كِمَامَيْنِ، اور اسی طرح ہے کہ اگر ایک ایسا پھل ہے جو دو جلدوں میں ہے، یعنی اس کے اوپر دو غلاف ہیں، کالجوز واللوز، جیسا کہ اخروٹ اور بادام میں دو ہوتے ہیں، ایک خود مثلا اوپر والا چھلکا ہوتا ہے اور ایک دوسرا اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کے پھل کے اوپر، واللوز اس طرح بادام میں بھی۔ وَهَذَا هُوَ الظُّهُورُ الْمُجَوِّزُ لِلْبَيْعِ أَيْضًا، یہ دوسرے پھلوں میں انہوں نے جو بدو صلاح کہا ہے، یہ وہ ظہور بھی ہے کہ جو مجوز بیع ہے، اسی طرح یعنی ظہور بھی تو یہی تھا، انہوں نے چونکہ کہا تھا ظہور یہ ہے کہ دانے کا منعقد ہو جانا، اور بدو صلاح بھی تو وہی ہو رہا ہے،
وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ، پس یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خرما یعنی کھجور کے علاوہ باقی پھلوں میں بدو صلاح اور ظہور ایک ہی چیز ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بدو صلاح وَالظُّهُورُ فِي النَّخْلِ، پس سوائے اس کے نہیں جو مختلف ہوگا بدو صلاح اور ظہور صرف کھجور میں ہوگا، خرما میں ہوگا۔ وَيَظْهَرُ فِي غَيْرِهَا عِنْدَ جَعْلِهِ تَنَاثُرِ الظَّاهِرِ بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ أَوْ تَلَوُّنِ الثَّمَرَةِ أَوْ صَفَاءِ لَوْنِهَا أَوْ الْحَلَاوَةِ، البتہ کہتے ہیں ظاہر ہوتا ہے اس کتاب کے غیر میں کہ جنہوں نے مثلا غیر قرار دیا یعنی ظہور کا اس کو بدو صلاح کو جدا اس سے قرار دیا ہے، اس شخص کے نظر کہ جس نے قرار دیا ہے یعنی انعقاد ثمرہ سے ہٹ کر اس کو بدو صلاح کو پھولوں کا گر جانا بعد الانعقاد منعقد، یعنی دانے کے منعقد ہونے کے بعد پھولوں کے گر جانے کو بعض نے کیا قرار دیا ہے؟ بدو صلاح قرار دیا ہے، یعنی صرف دانے کا وجود میں آ جانے کے بعد پھر جب پھول گرتے ہیں تو اسے انہوں نے بدو صلاح کر، یعنی ظہور صرف دانے کا وجود میں آ جانا اور بدو صلاح یعنی ان کے پھولوں کا گرا دینا۔ او تلون ثمرات، پس یا ان میں کہ بعض میں مثلا جب دانہ وجود میں آ جائے اس کے بعد جب وہ رنگدار ہوتا ہے، تلون ثمرہ یعنی اس پھل کا رنگدار ہونا، یہ مثلا اس میں کیا ہوگا؟ گویا بدو صلاح ہوگا۔ اور صفاء لونہا، یا اس کے رنگ کا شفاف ہو جانا، یہ کیا ہوگا؟ بدو صلاح ہوگا، یعنی دانے کے وجود میں آنے کے بعد۔ اویل حلاوت، یا اس کا میٹھا ہو جانا۔ وطیب العقل فی مثل التفاح، یا اس کا خوش مزہ ہو جانا، کھانا یعنی اس کا اچھا لگنا، خوش مزہ ہو جانا جیسا کہ سیب وغیرہ ہے۔ او النضج فی مثل البطیخ، یا پانی کا پیدا ہو جانا اس میں جیسا کہ ہندوانہ وغیرہ ہے۔ تو اب ان میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب دانہ وجود میں آئے گا تو اسے ظہور کہیں گے، اب مثلا جب پھول گرائے گا تو وہ بدو صلاح ہوگا، یعنی فرق کر رہے ہیں انعقاد یعنی ظہور اور بدو صلاح میں۔ پس تلون ثمرہ، یعنی جب وہ وجود میں آئے گا دانہ تو وہ ظہور ہوگا، لیکن جب وہ رنگ دار ہو جائے گا تو یہ بدو صلاح ہوگا۔ اسی طرح دانے کا وجود میں آنا یا پھول کا مثلا وہ ظہور ہوگا، اور رنگ کا صاف شفاف ہو جانا یہ کیا ہوگا؟ بدو صلاح ہوگا۔ او الحلاوہ، یا میٹھا ہو جانا کسی شے کا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے بدو صلاح ہو جائے گا۔ وطیب العقل فی مثل التفاح، یا مثلا خوش مزہ ہو جانا کھانے میں جیسا کہ سیب ہے۔ او النضج فی مثل البطیخ، یا آ جانا یہ بدو صلاح۔ او تناہی عظم بعضہ فی مثل القصاء، یا کہتے ہیں رک جانا بڑھوتری کا، اس کا بعض حصہ جو بڑھ رہا ہوتا ہے مثلا جب وہ رک جائے فی مثل القصاء تو گویا کہ یہ کیا ہوگا؟ بدو صلاح ہوگا، جیسا کہ خیار یعنی کھیرے میں ہے، تو اب کھیرے کا جب ایک حصہ بڑھتے ہوئے رک جائے تو اسے کہتے ہیں یعنی اپنی آخری حد تک پہنچ جائے تو یہ بدو صلاح ہوگا۔ کما زعمہ الشیخ رحمہ اللہ فی المبسوط، جیسا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مبسوط میں اس کا گم ہے، یعنی انہوں نے ظہور اور بدو صلاح میں ان چیزوں میں فرق کیا ہے۔ اب بات آ گئی ہے سبزیوں کی بیع کی، کہتے ہیں سبزیوں کی بیع کس طرح جائز ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُضَرِ بَعْدَ انعقادها وَإِن لَمْ يَتَنَاهُ عَظَمَهَا لُقْطَةً وَلُقْطَاتٍ مُعَيَّنَةً اے معلومۃ العدد، جائز ہے سبزیوں کا بیچنا ان کے منعقد ہونے کے بعد، وَإِن لَمْ يَتَنَاهُ عَظَمَهَا، اگرچہ اس کا بڑھنا یعنی منتہی نہ بھی ہوا ہو، یعنی ابھی وہ بڑھ رہی ہوں، ان کا بڑھنا نہ بھی رکا ہو، منعقد ہونے کے بعد سبزیوں کی بیع جائز ہے۔ لقطتاً یعنی ایک چنائی، و لقطاتن یا اسی طرح کئی چنائیں، چونکہ سبزیوں میں ایک دفعہ چننے کے بعد مثلا دوسری چنائی ہوتی ہے تو چنائی کے اعتبار سے ان کا بیچنا، البتہ معینتاً وہ چنائی کیا ہوں؟ معلوم ہوں، معین ہوں، اے معلومت العدد یعنی ان کا عدد معلوم ہونا چاہیے، اس طرح ان کی بیع جائز ہے۔
کما یجوز شراء ثمرۃ الظاہرۃ، جیسا کہ جائز ہوتا ہے اس ثمرہ کا بیچنا جو ظاہر ہو چکا ہے، تو بس ان سبزیوں کا بھی اسی طرح اس کی بیع بھی جائز ہوگی۔ وما یتجدد فی تلک السنۃ او فی غیرہا ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها وما یتجدد فی تلک السنہ، اور اسی طرح ان سبزیوں کا بھی جو اسی سال میں متجدد ہوں گی، یعنی ایک کٹائی کے بعد، ایک چنائی کے بعد جو دوسری پیدا ہو جائیں گی، ان کی بیع بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور فی غیرہا، اس سال میں یا اس سال کے غیر میں، مع ضبط السنین، البتہ سالوں کو معین کرنے کے ساتھ، لأن الظاہر منہا، کہتے ہیں بس سبزیوں کی بیع جائز ہے ایک لقطہ یا چند لقطے، جیسا کہ پھلوں کی بیع جائز ہوتی ہے، البتہ ایسے پھل جو ظاہر ہو چکے ہوں یا جو بعد کے سالوں میں آنے والے ہوں یا اسی سال میں۔ پس کما یجوز شراء ثمرۃ الظاہرۃ، جیسا کہ جائز ہے ان پھلوں کا بیچنا جو ظاہر ہو چکے ہوں، وما یتجدد فی تلک السنہ، یا وہ پھل جو اسی سال میں متجدد ہونے والے ہیں، وجود میں آنے والے ہیں، او فی غیرہا، یا اس سال کے علاوہ آئندہ سالوں میں جو وجود میں آئیں گے، مع ضبط السنین، البتہ سالوں کو معین کرنے کے ساتھ۔ کیوں یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں لأن الظاہر منہا بمنزلۃ الضمیمۃ الی المعدوم، پھلوں میں سے جو ظاہر ہوں گے، ان الظاہر منہا یعنی کہ پھلوں میں سے جو ظاہر ہیں وہ بمنزلہ ضمیمہ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ضمیمہ جو ابھی معدوم ہیں، یعنی جو ابھی وجود میں نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ ضمیمہ کے طور پر ہوں گے۔ سواء کانت المتجددۃ من جنس الخارجۃ ام غیرہ، اب چاہے جو متجدد ہیں وہ اسی جنس سے ہیں جو ابھی ظاہر ہو چکی ہے، جو جن کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے، ام غیر ہی، یا اس جنس کے غیر سے ہیں، یعنی ان کی جنس اور ہے۔ مثلا ابھی آپ فرض کریں سیب لے رہے تھے، تو بعد میں جو آنے والی ہے مثلا وہ ناشپاتی ہے، تو اب متجدد چاہے اسی جنس سے ہو، سیب ابھی بھی سیب ہو اور بعد والے سالوں میں بھی آپ نے سیبوں کا سودا کیا ہے، یا اب جو ظاہر ہو چکے ہیں وہ سیب ہیں لیکن جو بعد میں آنے والی ہیں وہ ناشپاتی ہیں۔ تو اب انہوں نے جو کہا تھا کہ ایک چنائی یا چاند چنائی، یعنی آپ معینہ جو ہیں وہ ان کی بیع جائز ہوگی سبزیوں کی، تو یہ چنائی کیسے معلوم ہوگی؟ کہتے ہیں وہی یرجع فی لقطۃ الی العرف، رجوع کیا جائے گا لقطہ میں، یعنی ایک چنائی میں، عرف کی طرف۔ فما دل علی صلاحیتہ للقطع یقطع، پس عرف کے حساب سے جو دلالت کرتا ہو، عرف اس کی صلاحیت پر کہ یہ قط کی صلاحیت رکھتی ہے، اب مثلا یہ چنائی ہے اور کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کو قط کیا جائے گا، یعنی کاٹا جائے گا، وہ کاٹی جا سکتی ہے۔ وما دل علی عدم ہی، لیکن عرف اگر دلالت کرتا ہے اس کے عدم پر، لصغر ہی، کیونکہ یا تو وہ چھوٹی ہے ابھی، یعنی اس کا، او شک فیہ، یا شک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ اس چنائی میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، لا يدخلو، تو یہ اس میں داخل اس چنائی میں نہیں ہوں گی۔ عمل اول فواضح، پہلی جو صغر کی وجہ سے وہ تو واضح ہے کیونکہ چھوٹی ہے، وہ اس چنائی میں نہیں آ سکتی ہے۔ وعمل مشکوک فی، لیکن جس کے بارے میں شک ہے کہ وہ آیا اس چنائی میں داخل ہے یا نہیں ہے، فلأصالۃ بقائہ علی ملک مالک ہی، تو یہاں پر ایک استصحاب جاری کریں گے۔ اصل یہ تھا کہ اس بیع سے پہلے وہ مالک کی ملکیت میں تھی، اب شک کریں گے کہ آیا مالک کی ملکیت باقی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر اصالت البقاء جاری کریں گے کہ وہ ابھی مالک کی ملکیت میں ہے، فلأصالۃ بقائہ علی ملک مالک ہی، پس جاری کرتے ہوئے اصالت اس کی کہ یہ باقی ہے اپنی مالک کی ملک میں، پس لہذا یہ چنائی میں داخل نہیں ہے۔ وعدم دخولہ فیما اخرج بلقط، اور دوسرا آیا لقطہ کے ساتھ یہ اس سے خارج ہو چکی ہے، وعدم دخولہ فیما، یعنی جو خارج ہو رہی ہے لقطہ کے ساتھ، آیا اس میں یہ داخل ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر اصل عدم دخول ہوگا۔ وَأَصْلُ عَدَمِ دُخُولِهِ، یعنی اصل یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہے، فیما، اس میں کہ اخرج باللقط، کہ جو اس کو خارج کیا جا رہا ہے لقطہ کے ساتھ، چنائی کے ساتھ، تو پس ایک تو اس چنائی میں یہ داخل نہیں ہوگی،
دوسرا یہ ہے کہ مالک کی ملکیت اس پر باقی ہوگی، تو اس وجہ سے جو مشکوک ہے وہ اس چنائی میں داخل نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔